اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرامی، میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ ستمبر 2025 کا ذو جسدین، دو دھڑ والا دو سر والا چاند گرہن، جو کہ دوہری نحوست دوہرا اثر کرے گا۔ جو ذو جسدین گرہن ہوتا ہے وہ عام گرہن کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ فل چاند گرہن ہے، پارشل چاند گرہن نہیں ہے۔ یہ جو چاند گرہن ہے اس کا وقت ہے 7 سپٹمبر 2025 کو، یہ 8:28 پر شروع ہوگا اور یہ اس کا عروج 11:12 پر ہوگا، اور پھر جو ہے نا اس کا اختتام 8 سپتمبر 2025 رات کے 1:55 پر یہ ختم ہوگا۔ 7 تاریخ کو شروع ہونے والا یہ گرہن 8 تاریخ کو رات کے 1:55 پر یہ ختم ہوگا۔ تو اس کا تقریباً ٹوٹل دورانیہ تقریباً 5 گھنٹے کے قریب بنتا ہے۔ تو یہ گرہن برج دلو میں لگ رہا ہے، تو برج دلو میں اس کے لگنے سے اس کے جو برے اثرات 12 برجوں پر پڑیں گے ہم ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے گرہن کا نظریہ بہت پرانا ہے، ہر مذہب کے لوگ اس کے بد اثرات کو مانتے ہیں۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ کہتی ہے کہ اگر سورج گرہن میں سورج کی طرف دیکھا جائے تو آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں، اس سے جلد کا کینسر ہو سکتا ہے، الٹرا وائٹ لہریں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب فل مون ہوتا ہے تو انسان کا دماغ ٹیمپر اپ ہو جاتا ہے، جسے جرائم جنم لیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گرہن لگا ہو تو مسجد میں چلے جاؤ اور 2 رکعت نماز، چاند گرہن ہو تو خسوف پڑھو، سورج گرہن آئے تو کسوف پڑھو، لمبی نماز پڑھو یہاں تک کہ گرہن نکل جائے تب باہر آؤ۔ تو یہ اس کے بعد گرہنوں کے بد اثرات کہیں کم ہوتے ہیں کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پر گرہنوں کے بد اثرات اوپن ایریا، کھلے میدانوں میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سورج یا چاند کی روشنی سیدھی اوپر پڑتی ہے۔ جہاں عمارتیں ہوں، رکاوٹیں ہوں، درخت ہوں، تو وہاں کچھ اس کے اثرات کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ اب گرہن کے بد اثرات کن لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں؟ خاص طور پر نئی فصل، نوزائیدہ بچہ، یعنی جو تازہ نورے سے نو نہال تازہ پیدا ہوا بچہ، جو ابھی 40ویں کا نہ ہوا ہو، نیچے ہو، یا پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، حاملہ خواتین ہوتے ہیں، جو اپنا زمین سے پھوٹی ہوئی فصلیں ہوتی ہیں، کسی کے کام کاروبار اس پر لگتا ہے۔ 12 خانے ہوتے ہیں ایک بندے کے زیچے کے، وہ کہیں ایک جگہ لگتا ہے۔ جیسے یہ برج دلو میں لگ رہا ہے تو 12 برجوں کو کیا نقصان دے گا وہ ہم بتاتے ہیں۔ ایک اور بات وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ کچھ اسٹرالوجر ہیں، پتہ نہیں وہ کس کی تقلید کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ان میں 3 برج، یعنی زیچے میں جہاں جس کے زیچے میں زیچہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ زیچہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ 12 خانے، ایک بندے کے زیچے کے یہ 12 خانے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان 12 خانوں میں خانہ نمبر 6 مرض پر لگے تو فائدہ ہوتا ہے، خانہ نمبر 8 موت کے خانے پر لگے تو فائدہ ہوتا ہے، الٹا نقصان کے، خانہ نمبر 12 خفیہ دشمن جادو یہاں لگے نظرات تو بجائے نقصان کے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چاند گرہن، یہ ستاروں کا علم قرآن میں بھی تو ہے، تو یہاں جو ہے نا یہ نماز کسوف خسوف تو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب پر اس کے نقصان آتے ہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ جی امداد کا برج
जो है ना मसलन कौस है, सेक्रेटेरियस है, तो इसके खाना नंबर 6 पर लग रहा है, इसे छोड़ो, इसको जो है ना मसलन नुकसान नहीं होगा। नहीं, रसूल अल्लाह ने जब फरमा दिया कि हर जगह ये नुकसान देता है, हर बंदे नमाज पढ़ें, सदका दें, तो समझो कि हर बंदे को, किसी को फ़ायदा नहीं देता। याद रखना, अगर आप मुसलमान हैं तो कभी भी मत सोचना कि ये गिरहन आपको फ़ायदा देगा, ये नुकसान देता है। इसलिए इसके लिए नमाज कसौफ खसौफ ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अब हम चलते हैं 12 बुर्जों की तरफ के इसको क्या क्या ये नुकसान दे रहा है। अब जो है ना बुर्ज हम्मल के ये खाना नंबर 11 पर लगने से बुर्ज हम्मल वालों को ये गिरहन जो है ना नुकसान देगा कि इनके दोस्त व अहबाब इनको धोखा देंगे, इनके दोस्त व अहबाब इनको धोखा देंगे, और इनके कारोबारी फायदे रुक जाएंगे। वो कारोबारी फायदे जिसने स्टोर कर रखे हैं कि माल मैं जो है ना लेकर मुनाफे पर बेचूंगा, तो वो नुकसान देगा। और इनकी ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, जो ख्वाहिशात दिल हैं ये पूरी ना होंगी। ये नुकसान है इनको 3। दोस्त धोखा देंगे, दोस्तों पर एतबार ना करना, वो आपके कारोबारी लेन देन, पैसा, इज्जत, अजमत, शान हर एक के खिलाफ होंगे। और खाओ पकाओ दोस्त आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए वफादार दोस्त कम हो जाएंगे। दोस्तों पर ये दोस्त धोखा देंगे, कारोबारी फायदे रुक जाएंगे, और ख्वाहिशात पूरी ना होंगी। तो चलिए चलते हैं बुर्ज सौर के। खतरनाक है गिरहन ये सौर बुर्ज वालों के लिए। सीधा कारोबार पर लग रहा है, कारोबारी इज्जत, शान, क्रेडिट पर लग रहा है। तो सौर बुर्ज वालों, ये आपके कारोबार को खा जाएगा, कारोबार को नुकसान देगा, आपको मार्केट वैल्यू में जीरो पर लेकर आ सकता है। इसलिए एहतियात करना, नमाज, कसूफ खसूफ, सदकात पढ़ना, जो आखिर में हम आपको बताएंगे वो भी आप करना। और आप कारोबारी नुकसान आ सकते हैं, कारोबारी एतबार किसी पर ना करना, कारोबार पैसा किसी को ना देना, कारोबार पर नजर रखना, जो जेर निगरानी लोग हैं उन पर नजर रखना, कारोबार में कोई सट्टा जुआ अंदाजा का काम ना करना, गैर कानूनी माल की खरीदारी आपको जेल की हवा दिखा सकती है। खबरदार, किसी के साथ माली मुआहदा वादा मत करना, चेक स्टाम्प मत देना, और माली वादा मुआहदा भी मत करना। जो अब बुर्ज जौजा के खाना नंबर 9 पर लगता है, खान जौजा बुर्ज वाले जो मोटिवेट स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, जो बोल कर रोजी कमाने वाले हैं, वो फ्रीलांसिंग वाले, नेट का कारोबार करने वाले, इन सबको नुकसान आएगा। इसके अलावा माँ की सेहत खराब हो सकती है, बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो सकते हैं, हज ज़ियारत के रास्ते बंद हो सकते हैं, मजहब से दूरी अख्तियार करोगे, कानूनी उलझनों में उलझ जाओगे। जौजा बुर्ज वाले बहुत एहतियात करो, यह आपकी सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मुआशी, सफरी सब जिंदगी को तबाह कर रहा है। इसके अलावा आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं। अब हम चलते हैं सरतान बुर्ज पर। बहुत बुरी तरह लगेगा, जहां लोग आपको कहेंगे कि इनको बजाय नुकसान के फायदा होगा। नहीं, 8 नंबर पर लगने से जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं, आपके माली मुआहदात टूट सकते हैं, आप कर्जे में डूब सकते हैं, कोई रकम आपकी लेकर भाग सकता है। इसके अलावा के माली मुआहदात जो थे वो सब खत्म हो जाएंगे, आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, बल्कि फांसी तक भी लग सकते हैं। तो ये एहतियात करना, इन चीज़ों में आपने नमाज कसूफ खसूफ पढ़नी है। बुर्ज असद वालों, आपके खाना नंबर 7 पर लगने से आपके शिराकती कारोबारी मुआहदात ख़त्म हो जाएंगे, शिराकती कारोबारी दोस्त आपसे रूठ जाएंगे, और शिराकती कारोबार अलहदा हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा नौबत तलाक तक पहुँच जाएगी, अलहदगी तक पहुँच जाएगी। इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में एहतियात करना, जिनकी शादियाँ तय थी वो शादियाँ रुक जाएंगी, निकाह टूट जाएंगे। इसलिए शादियों के निकाह में ये कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना। इसके अलावा आपकी सियासी समाजी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है, और जो शादी करने वाले उनकी शादियां रुक सकती हैं। अब चलते हैं हम बुर्ज सुंबला की तरफ। बुर्ज सुंबला वाले बीमार हो सकते हैं, इतने बीमार हो सकते हैं जिनसे उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए बुर्ज सुंबला वाले बहुत एहतियात करो, ये गिरहन आपके जो ना नुकसान दे रहे हैं। जबकि दूसरे लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजर के बजाय यहाँ आपको फ़ायदा होगा, कभी नहीं फ़ायदा होगा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जो है ना ये नुकसान है, गिरहन आप नमाज पढ़ें। आपकी मुलाजमत की तरक्की रोक सकती है, और आपके सरकारी नौकरी का तबादला नहीं होगा, सरकारी नौकरी की तरक्की रोक सकती है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो सकती है। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दो, वरना नौकरी ख़त्म हो जाएगी। मीज़ान बुर्ज की औलाद के खाने पर लगने से औलाद बेराह हो सकती है। औलाद, जवान औलाद के रोज़ व शब चेक करें, वो आपकी बदनामी का बहस बन रहे हैं, उनकी जॉब मंगनी, शादी सरदर्द बन जाएगी।
بے اولادی آ سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے تو انتہائی خطرناک ہے یہ گرہن میزان برج والوں کے لیے، جو حاملہ خواتین ہیں ان کا حمل ضائع ہو سکتا ہے، زچہ بچہ کو خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی قسمت پھوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، محبت روٹ سکتی ہے، یعنی آپ کو تو نیچے کر رہی ہے میزان برج والوں۔ سب سے زیادہ خطرہ آپ پر ہے، اور سرطان پر خطرہ ہے، اور میزان پر اب تک۔ اس کے علاوہ عقرب برج کے خاندان میں شیطان لوگوں کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جائے گا، خاندان بکھر جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، سواری چوری ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ آپ اگر زمین جائیداد کا کوئی معاملہ ہے تو وہ پینڈنگ ہو جائے گا، زمین جائیداد کی خریداری بالکل نہ کریں۔ عقرب برج والوں یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ قوس برج والے، میرے برج والے، ان کے زبردست حادثے کا خطرہ ہے، ایک دوسری طرف بھی خطرہ ہے، ذیچے میں بھی خطرہ ہے، یہاں بھی ان کا خطرہ ہے۔ تو یاد رکھنا، یہ برج دلو میں لگ رہا ہے، تو برج دلو کا جو آپ کے ذیچے میں قوس برج والوں کے وہ 3 نمبر وہ بھی سفر کا ہے، تو یہاں ان کے جو ہے نا خطرہ ہے، ان کے سفر کا خطرہ ہے، سفر میں حادثے کا خطرہ ہے، سفر میں مارے جانے کا خطرہ ہے، سفر میں سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں ناکامی ہوگی، بہن بھائی عزیز رشتہ دار ناک میں دم کر دیں گے، خاص طور پر سسرالی رشتہ دار کی مخالفتیں ریشہ دوانیاں آپ کا ناک میں دم کر دیں گی۔ جدی برج والوں کی دولت کے پر نقصان ہوگی، ان کی چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ لگ سکتا ہے، ذرائع آمدنی خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے دولت کا احتیاط کریں، اس دولت ساتھ لے کر نہ چلیں ورنہ ڈاکہ لگ سکتا ہے۔ برج دلو کے خانہ نمبر 1 شخصیت پر لگے گا، ان کی شخصیت حیثیت خراب ہوگی، لوگ ان کو ظالم قرار دے دیں گے، اور ان کے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں۔ زبردست آفر ہے برج دلو والوں، آپ ایک طرف سے رجت میں جا رہے ہیں، دوسرا یہ گرہن ایسے سمجھ لو کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کھجور سے گرا کنویں میں گیا۔ تو دلو برج والے بہت احتیاط کرو، آپ رجت میں جا رہے ہیں، جدی برج والے احتیاط کریں، وہ بھی رجت میں جا رہے ہیں، تو ان کی شخصیت حیثیت متاثر ہوگی، اس لیے ناپسندیدہ لوگوں اور ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جائیں، سیاسی معاشی مذہبی گفتگو بھی نہ کریں۔ برج حوت کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے برج حوت والوں کے خفیہ دشمن ان کا ناک میں دم کر دیں گے، امیگریشن کے مسائل الجھ جائیں گے، بیرون ملک سے وطن واپس آ جائیں گے، بذریعہ سازش ان کو وطن واپس کر دیا جائے گا، ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور ان کے ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر ان کو قید و بند میں لا سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا خوب دھلائی کر سکتے ہیں، یعنی ان کو بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، اور ان پر سایہ جادو کے اثرات زبردست آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے 12 برج، ان کی یہ پریڈکشن تھی کہ اپنا 6-7 اپنا سپتمبر کو لگنے والا یہ گرہن ان کو کیا نقصان دے سکتا ہے 12 برجوں کو۔ تو یہ 7 ستمبر کو زوجستین 2 دھڑ والا گرہن ہے، 7 کو شروع ہوگا 8:28 پر، اور عروج اس کا 11:12 پر ہوگا، اور یہ ختم ہوگا 8 سپتمبر کو یہ اپنا 1:55 پر۔ تو یہ 2 دھڑ والا 2 تاریخوں میں یہ زبردست نقصان دے گا، اسے زوجستین 2 دھڑ والا کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ گرہن لگا ہو، یعنی کہ یہ 8:28 سے آگے آپ 2 رکعت عام نماز کی طرح 2 رکعت نماز خسوف پڑھیں گے، خسوف، اور اس کے بعد جب نماز 2 رکعت پڑھ لو تو پھر یا لطیف ہو 129 بار پڑھو گے۔ اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ آیت پڑھے فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 2741 بار، اگر نہ پڑھے تو صرف 14 بار پڑھے، اور صدقہ دے اپنا سفید رنگ کی چیز، چاول ٹوٹا، چینی، دودھ، وہ رات کو کسی جگہ رکھ دے، بلیاں پی جائیں، رات کو چینی ڈال دے، آج کل مکوڑے بہت زیادہ ہیں، تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رجت سے بچ رہیں گے۔ اگر اس کا یہ علاج نہ کیا تو پھر ضرور آپ خطا اٹھائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ گرہن کے بد اثرات سے بچنے کے لیے نماز خسوف ادا کرو۔ تو آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتابی تو کل جہاں، میرے اللہ اس گرہن کے بد اثرات سے تمام امت مسلم کو محفوظ فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ بیماروں کو جو گھر میں جو ہسپتال میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، کسی اور کا محتاج نہ رکھنا رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کے دشمنی سے، اور غمازان کے غم سے بچا دے میرے اللہ رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ
جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، جن کو اولاد دیے بخش دے ان کو اولاد رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، اولاد، فصلات، برکات میں برکات عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔